ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا۔ ہمارے درمیان جو مصیبتیں، جو پریشانیاں، جو تکلیفیں، جو عداوتیں، جو حسد، جو کینہ، جو بغض نظر آتی ہیں، یہ کہیں نہ کہیں یہ ہماری معاش کی وجہ سے، ہم لوگوں کو تھوڑے سے پیسوں کے ذریعے جلدی مالدار بننے کے چکر میں اس طرح سے دھوکہ دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اپنے مالکین سے آنکھ مچولی کھیلتے ہیں، دکانوں میں جہاں نوکری کرتے ہیں، جہاں کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، ہم صبح سے لے کر شام تک دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزی سے ہمیں سکون اطمینان کیسے دے گا؟ یہ حرام پیسہ کما کر بوڑھے ماں باپ کے پیٹ میں ہم بھریں گے، اللہ کے دربار میں یہ ہمارے بوڑھے ماں باپ کس حالت میں حاضر ہوں گے اور رب سے شکایت کریں گے، اللہ ہم نے تو ساری زندگی حلال کمایا تھا، جب تک کہ ہم جوان تھے ہمارے پاس کام کرنے کی طاقت تھی، ہم حلال کھاتے تھے۔ میرا بیٹا دھوکہ دے کر، جھوٹ بول کر، میری بڑھاپے میں جب میں اپنے ہاتھوں سے کام کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، یہ مجھے دوائیاں اپنے حرام پیسوں سے کھلایا کرتا تھا، یہ مجھے غذا اپنے حرام پیسوں سے کھلاتا تھا۔ خدا میں عاجز ہوں، یہ مجرم ہے جس نے میری زندگی کے آخری ایام میں مجھے حرام کھلایا ہے۔ جو سمجھتا تھا کہ نماز پڑھتا ہوں میں بہت نیک ہو گیا، جو سمجھتا تھا کہ میں روزہ رکھتا ہوں بہت نیک ہو گیا، زبان کی حفاظت نہیں کیا، اپنے پیٹ کی حفاظت نہیں کی، اپنے اخلاق کی حفاظت نہیں کیا، اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا، یہ نمازیں، یہ روزے، یہ زکوٰۃ اگر اللہ کے بندوں کے ساتھ برا برتاؤ کیے جائیں گے سب تباہ ہو جائیں گے، یہ ساری چیزیں تباہ ہو جائے گی، کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں سب سے بہتر انسان وہ انسان ہے جو اچھے اخلاق والا ہو۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، رواہ الامام الترمذی فی سننہ۔ محترم حاضرین، اس دنیاوی زندگی میں انسانوں میں پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں، آزمائشیں، انسان ایسی چیزوں سے اپنی اس دنیا کے اندر بے انتہا پریشان رہتا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے پریشانیوں کا ہونا کبھی اس کے لیے آزمائش بھی ہوتی ہے اور کبھی اس مسلمان کے لیے اس کے گناہوں کی سزا بھی ہوتی ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ مسلمان کے لیے کون سی مصیبت سزا اور کون سی مصیبت آزمائش ہے۔ دنیا میں جہاں پر بھی ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، مسلمانوں کے درمیان خاص طور پر اختلافات، معاشی پریشانیاں اور خاندانی تنگیاں، ایک دوسرے سے حسد، ایک دوسرے سے نفرت، کاروبار میں، تجارت میں بدحالی، جس جگہ پر بھی مسلمان آباد رہتے ہیں
وہاں انہیں صرف یہی شکایت ہوتی ہے کہ دوسری قوموں کے مقابلے میں ہم انتہائی کمتر ہوتے جاتے ہیں، دوسری قوموں کے مقابلے میں ہماری عزت بھی کم ہوتی ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام جیسا انتہائی مبارک اور مقدس دین عطا فرمایا۔ ہم نے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہے، اور یہ ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم نے بغیر دیکھے لایا۔ یہ ایمان ہم نے فرشتوں کو بھی نہیں دیکھا، ہم نے تو آخری نبی کو بھی نہیں دیکھا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان ہمارے اوپر کہ ہم اس دور میں، جس کو پرفتن دور کہا جاتا ہے، جس کو دنیا کی بربادی کا دور لوگ سمجھتے ہیں، دنیا میں فحاشیت، عریانیت اور برائیوں کا زمانہ سمجھا جاتا ہے، ایسے دور میں بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں ایمان کو باقی رکھا ہے، محفوظ کر کے رکھا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا انعام ہے، یہ بہت بڑا انعام ہے۔ اور ہمیں ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں 3 باتوں کی نصیحت فرمائی ہے، 3 ایسی جامع باتیں کہ اگر انسان، ایک خاص مسلمان اگر ان تینوں باتوں پر عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کو کامیاب بنا دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اتق اللہ حیث ما کنت، آپ جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو، جس جگہ پر بھی ہو اپنے دل میں خدا کا خوف پیدا کرو۔ ہم کسی کو ڈرانے کے لیے، بچوں کو ڈرانے کے لیے، کسی بڑے کو ڈرانے کے لیے کبھی باپ کا حوالہ دیتے ہیں، کبھی بھائی کا حوالہ دیتے ہیں، کبھی ماں کا حوالہ دیتے ہیں، کبھی استاد کا حوالہ دیتے ہیں، ابا دیکھ لیں گے یہ کام نہ کرنا، بھائی دیکھ لے گا، امی دیکھ لیں گے، استاد دیکھ لیں گے۔ اس طرح سے جب ہمیں ابا کا ڈر، امی کا ڈر، بھائیوں کا ڈر، استادوں کا ڈر یہ دل میں بٹھایا جاتا ہے، تو جب تک کہ وہ افراد ہمارے سامنے ہوتے ہیں تب تک کہ ہم ڈر کر مہذب رہتے ہیں، باادب رہتے ہیں، برائیوں سے محفوظ رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی یہ افراد ہماری نظروں سے غائب ہو جاتے ہیں پھر وہی برائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے بچوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر دلانے کا حکم دیا کہ انسانوں کا ڈر دلاؤ گے، انسان یہ ہمیشہ سامنے نہیں رہتے، یہ آج نہیں کل، تھوڑی دیر کے بعد آپ کی نظروں سے غائب ہو جائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہمیشہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، یہ ہر جگہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ انسان کے دل میں اس بات کا خوف پیدا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ہر جگہ دیکھ رہا ہے، انسان کے دل میں خدا کا تقوی، خدا کا خوف پیدا ہوگا تو انسان نہ تنہائی میں گناہ کرے گا، نہ لوگوں کے سامنے، نہ بازاروں میں، نہ سفر میں، نہ کسی جگہ پر۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی زندگی کا ایک امتحان والا واقعہ، یا اپنے ایک چھوٹے سے بچے کا، ایک بکریوں کے چرواہے کا امتحان لینے کے لیے کہ انسانوں کے درمیان خدا کا ڈر کیسے ہوتا ہے یہ معلوم کریں، انہوں نے ایک شخص کا امتحان لیا۔ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک جگہ پر صحرا میں موجود تھے، دسترخوان بچھا ہوا تھا، وہاں سے ایک بچہ بکریاں چراتے ہوئے سامنے سے گزر رہا تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اسے بلاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں، هل تبیعنا شاة من هذه الغنم، آپ کے پاس اتنی بکریاں ہیں، ان بکریوں میں سے کوئی ایک بکری ہمیں بیچ دیجیے، ہم اسے کاٹیں گے، ذبح کریں گے، کھانا بنائیں گے، ہم بھی کھائیں گے، آپ کو بھی کھلائیں گے۔ وہ بکریوں کا چرواہا کہتا ہے، انہا لمولایا، یہ بکریاں میری نہیں ہیں، یہ میرے مالک کی ہیں۔
میں ان کا نوکر ہوں، ان کا غلام ہوں، میں دن بھر بکریاں چراتا ہوں، یہ مالک کی خدمت کرتا ہوں، یہ بکریاں میرے مالک کی ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں مالک اس کا گھر کافی دور ہے، یہ تو صحرا ہے، یہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، جب شام کے وقت میں آپ بکریاں گھر لے جاؤ اور مالک آپ سے یہ پوچھ لے کہ اس میں ایک بکری کم ہے، وہ کہاں چلے گئی، تو آپ اپنے مالک سے کہہ دینا مالک بھیڑیا آیا تھا اور ایک بکری اٹھا کر لے چلا گیا۔ مالک جانتا ہے آپ چھوٹے بچے ہوں، آپ تو بھیڑیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اسے یقین ہو جائے گا، آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب ایسا کہا گیا اس شخص سے، وہ بکریوں کا چرواہا، وہ بچہ بکریاں چرانے والا انسان فوراً وہاں سے آگے بڑھنے لگتا ہے، فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ۔ اگر میں نے مالک کو اس طرح سے جھوٹ بول دیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہیں؟ کہ اللہ مجھے نہیں دیکھ رہا ہے؟ کہ اللہ مجھے نہیں دیکھ رہا ہے؟ اس طرح سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جب دیکھا کہ ایک بچے کے اندر اتنا تقویٰ ہے، خدا کا ایسا خوف ہے کہ تھوڑی سی دولت کے لیے بھی وہ بے ایمانی نہیں کرنا چاہتا ہے، تھوڑی سی دولت کے لیے، تھوڑے سے پیسے کے لیے، تھوڑے سے آرام کے لیے بھی وہ بے ایمانی نہیں کرنا چاہتا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کے مالک کا پتہ لگایا، اس کے گھر گئے، اس غلام کو اس کے مالک سے خریدا، اس کی جو بکریاں تھیں وہ بکریاں خریدی اور یہ پوری بکریاں اس بچے کو دے دی اور کہا کہ جاؤ آج سے تم بھی آزاد ہو اور یہ بکریاں بھی تمہاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ ہمارے درمیان جو مصیبتیں، جو پریشانیاں، جو تکلیفیں، جو عداوتیں، جو حسد، جو کینہ، جو بغض نظر آتی ہیں، یہ کہیں نہ کہیں یہ ہماری معاش کی وجہ سے، ہم لوگوں کو تھوڑے سے پیسوں کے ذریعے جلدی مالدار بننے کے چکر میں اس طرح سے دھوکہ دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اپنے مالکین سے آنکھ مچولی کھیلتے ہیں، دکانوں میں جہاں نوکری کرتے ہیں، جہاں کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، ہم صبح سے لے کر شام تک دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزی سے ہمیں سکون اطمینان کیسے دے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزی کی وجہ سے ہمارے بچوں کی زندگی کو خوشحال کیسے بنائے گا؟ کیسے انہیں نیک اور متقی بنائے گا؟ اس روزی کی وجہ سے ہمارے بوڑھے ماں باپ، جو روزی ہم دھوکہ دے کر، جھوٹ بول کر کماتے ہیں، یہ بوڑھے ماں باپ بڑھاپے میں جنہیں دواؤں کی ضرورت ہوتی ہیں، یہ حرام پیسہ کما کر بوڑھے ماں باپ کے پیٹ میں ہم بھریں گے، اللہ کے دربار میں یہ ہمارے بوڑھے ماں باپ کس حالت میں حاضر ہوں گے اور رب سے شکایت کریں گے اللہ ہم نے تو ساری زندگی حلال کمایا تھا، جب تک کہ ہم جوان تھے ہمارے پاس کام کرنے کی طاقت تھی، ہم حلال کھاتے تھے، میرا بیٹا دھوکہ دے کر، جھوٹ بول کر، میری بڑھاپے میں جب میں اپنے ہاتھوں سے کام کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، یہ مجھے دوائیاں اپنے حرام پیسوں سے کھلایا کرتا تھا، یہ مجھے غذا اپنے حرام پیسوں سے کھلاتا تھا۔ خدا میں عاجز ہوں، یہ مجرم ہے جس نے میری زندگی کے آخری ایام میں مجھے حرام کھلایا ہے۔ آج کتنے ایسے افراد ہیں جو اپنے ماں باپ کو مرنے سے پہلے حرام روزی کھلا کر اس دنیا سے رخصت کر رہے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بہت راستے نکالے گا۔ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے اسے روزی دے گا کہ اس کا اسے اندازہ بھی نہیں ہوگا، وہ پہچان نہیں سکے گا کہ یہ روزی کہاں سے آئی، کیسے گرا میرے پاس، کیسے میرے پاس نوکریاں آنے لگی، کیسے مجھے وظیفے ملنے لگے، کیسے میرے پاس یہ پیسے کی یہ دولت آنے لگی۔ تقوی اختیار کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہماری زندگی کو کامیاب کرے گا۔ روزی انسان کی زندگی میں بہت زیادہ اہم ہے، روزی انسان کی زندگی میں بہت زیادہ اہم ہے، اس لیے اپنی روزی کو حلال بنانے کی کوشش کریں۔ حرام روزی کھانے والا انسان کبھی بھی دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتا، حرام روزی کھانے والا انسان کبھی دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ اپنے اولاد کا مجرم ہوگا
وہ اپنے ماں باپ کا مجرم ہوگا، وہ اپنے بھائی بہنوں کا مجرم ہوگا، جتنے لوگوں کو وہ حرام کما کر کھلائے گا، کل قیامت میں وہ سب کے سب اس کا گریبان پکڑیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی مال سے متعلق جن لوگوں کے پاس کبھی دولت ہوتی ہے وہ اپنی دولت کا غلط استعمال کرتے ہیں، وہ اپنی دولت کا غلط استعمال کرتے ہیں، انسانوں کو خریدنے لگتے ہیں، انسانوں کو برائیوں پر مجبور کر دیتے ہیں۔ بعض مرتبہ معاشرے کے اندر مالدار لوگوں کی وجہ سے، بڑے لوگوں کی وجہ سے برائیاں جنم لیتی ہیں۔ جن کے پاس طاقت ہوتی ہے، دولت ہوتی ہے، انہیں خدا کا خوف نہیں ہوتا، وہ سمجھتے ہیں کہ دولت ہی سب کچھ آ گئی میرے پاس کرسی ہے، اب مجھے کوئی ڈرانے والا دھمکانے والا نہیں ہے، میرا کوئی مواخذہ کرنے والا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 3 غار والوں کا واقعہ سنایا کہ 3 افراد بارش سے بچنے کے لیے غار میں پناہ لیتے ہیں۔ اچانک غار کے منہ پر پہاڑ کے اوپر سے ایک چٹان لڑکتے ہوئے سامنے آ جاتی ہے۔ اب وہ تینوں باہر نکلنا چاہتے ہیں، چٹان نے ان کے اس دروازے کو بند کر کے رکھا ہوا تھا۔ 3 آدمی غار کے اندر موجود ہیں، تینوں اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہیں، وہ چٹان وہاں سے ہلتی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ چٹان بہت زیادہ مضبوط تھی، بڑی تھی، خطرناک تھی، اور تینوں کی طاقتیں وہاں جواب دے چکی تھی۔ ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا وہاں پر معجزہ دکھائی دیتا ہے۔ تو ان میں سے ایک شخص کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے، اے اللہ، ایک زمانہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دولت دی تھی، اور میری ایک چچیری بہن تھی جس سے میں بڑی محبت کیا کرتا تھا۔ چچیری بہن کو پیسوں کی ضرورت پیش آئی، اس نے مجھ سے کچھ پیسوں کا مطالبہ کیا، میں نے دینے کے لیے رضامندی تو ظاہر کر دی، لیکن ساتھ میں یہ کہا کہ میں تمہیں پیسہ دوں گا لیکن بدلے میں تم اپنا جسم مجھے دے دو۔ میری وہ چچیری بہن مجبور تھی، اسے پیسوں کی ضرورت تھی، وہ راضی ہو گئی، میں نے اسے پیسہ دے دیا۔ اور جس وقت ابھی برائی کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ اس وقت اس عورت نے کہا اتق اللہ ولا تفز الخاتم الا بحقہ، اللہ سے ڈرو، چند پیسوں کی وجہ سے تم میری عزت لوٹ رہے ہو، چند پیسوں کی وجہ سے تم اپنا ایمان خراب کر رہے ہو، چند پیسوں کی وجہ سے تم اپنی زندگی برباد کر رہے ہو۔ اتق اللہ ولا تفز الخاتم الا بحقہ، وہ کہتا ہے اے اللہ، جیسے ہی میں نے اس کی زبان سے سنا اللہ سے ڈرو، میں فوراً وہاں سے ہٹ گیا، میں نے وہ پیسہ بھی اس کے لیے چھوڑ دیا، زندگی میں کبھی وہ پیسہ بھی نہیں مانگا۔ اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک فافرج عنا ما نحن فیہ، اے اللہ، اگر میں نے اس برائی کو تیری رضا کی خاطر چھوڑا تھا تو یہ سامنے جو چٹان نظر آ رہی ہے جس نے ہماری زندگی کا راستہ بند کر دیا ہے، جس نے ہماری زندگی میں اندھیرا کر دیا ہے، اے اللہ اس چٹان کو تو سامنے سے ہٹا دے تاکہ ہم دنیا دیکھ سکیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اس نے اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی، سامنے سے چٹان ہٹ گئی۔ مطلب اس کا یہ ہوا کہ اگر انسان اپنے پیسوں کا غلط استعمال نہیں کرتا ہے، اپنے پیسوں کا برا استعمال نہیں کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زندگی میں کئی طرح کی مصیبتوں سے نجات دے دیتا ہے۔ اللہ کئی طرح کی مصیبتوں سے نجات دے دیتا ہے۔ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، آپ تقوی اختیار کرتے چلے جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے معاملے کو آسان کرتا چلا جائے گا۔ ہماری مصیبتیں، ہماری تکلیفیں، ہماری پریشانیاں جو ختم ہوتی ہیں وہ نظر نہیں آتی، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم تقوی اختیار کرنے میں، رب سے ڈرنے میں کوتاہی کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہر جگہ پریشانی، مصیبتیں، تکلیفیں اسی میں مبتلا ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها، جب بھی کوئی گناہ ہو جائے، جب بھی غلطی ہو جائے تو فوراً نیکی کر لو، جب بھی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، فوراً نیکی کرو، یہ نیکیاں تمہاری یہ غلطیوں کو، گناہوں کو ختم کرتی چلی جائے گی۔ یہ تو انسان کی فطرت بھی ہے، اگر انسان کے ساتھ ہم نے کوئی کوتاہی کی اور اس کے سامنے آ کر اس سے معافی مانگ لی، اس سے اچھی بات کہہ دی،
اسے معذرت چاہ لی، انسان کا دل بھی خوش ہوتا ہے، وہ بھی ہماری عزت کرنے لگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اے مومنو توبہ کرو، اے مومنو اپنے گناہوں کی توبہ کرو، گناہوں کی مغفرت چاہو، رب کے سامنے گڑ گڑاؤ، جو تم نے غلطیاں کی ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب جانتا ہے، سب کا حساب لینے والا ہے۔ آپ نے جتنے گناہ کیے ہیں یہ نہ سمجھے کہ قوم مجھے نہیں دیکھ رہی ہیں، یہ نہ سمجھے کہ لوگ مجھے نہیں دیکھ رہے ہیں، یہ سمجھیے کہ رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے، رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے، اور اس رب نے ہمیں حکم دیا ہے توبہ کرو، معافی مانگ لو، جب تک کہ زندگی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لو، یکفر عنکم سیئاتکم، وہ تمہارے گناہوں کو ختم کر دے گا، وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں جنت میں داخل فرما دے گا۔ اسی لیے حفص بن میسرہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان سے جب غلطیاں ہوتی ہیں تو انسان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ پتہ نہیں کل مجھے نیکی کرنے کا موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا، اس لیے نیکیاں کرنے میں جلدی کرنا چاہیے اور توبہ کرنے میں جلدی کرنا چاہیے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں اصلح ما بقی من عمرک یغفر لک ما قد مضی ولا تفسد فی ما بقی فتؤخذ فی ما قد مضی، اور کوتاہیوں کے بعد نیکیاں کرنے کا فائدہ کس طرح سے ہے، وہ کہتے ہیں اصلح ما بقی من عمرک یغفر لک ما قد مضی، آپ کی جتنی زندگی باقی ہے اس زندگی کو اچھا بنا لو، جتنی زندگی باقی ہے اس زندگی کو اچھا بنا لو، اس زندگی کو برائیوں سے پاک کر دو، نیکیاں کرنا شروع کر دو، یغفر لک ما قد مضی، تمہاری سابقہ گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے، سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگر بقیہ زندگی ہم اچھی گزارتے ہیں تو سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے، ولا تفسد فی ما بقی فتؤخذ فی ما قد مضی، اور آگے کی زندگی کو برباد نہ کرو ورنہ پرانی زندگی کا بھی حساب ہوگا، آگے کی زندگی کو برباد مت کرو، پھر اسے گناہوں میں صرف نہ کرو ورنہ پچھلے بھی جو گناہ کیے گئے سب کا محاسبہ ہوگا اور بربادی ہی بربادی مقدر میں آ جائے گی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب بھی انسان سے گناہ ہو فوراً وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، جیسے غلطی ہو جائے فوراً نیکیاں کرو، فوراً نیکیاں کرو، اور جو انسان نیکی نہیں کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کرتا، گناہ کرنے کے بعد شرمندہ نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو الگ الگ طرح کے گناہوں میں مبتلا کرتا رہتا ہے۔ علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں کسی حکیم کا قول نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں المعصیۃ بعد المعصیۃ عقاب المعصیہ، المعصیۃ بعد المعصیۃ عقاب المعصیہ، ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ یہ حقیقت میں پہلے گناہ کی سزا ہے، ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ یہ حقیقت میں پہلے گناہ کی سزا ہے۔ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں انسان گناہ کرے گا سزا ملے گی، لیکن لوگ سمجھتے ہیں سزا کہیں پتھر کی بارش ہو جائے، کہیں راستے میں گر جائے، کہیں فنا ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے چاہے گا ویسی سزا دے گا۔ تو گناہ سے توبہ نہ کرنے کے بعد پھر دوسرے گناہ کے اندر مبتلا ہو جانا یہ حقیقت میں پہلے گناہ کی سزا ہوتی ہے، اور جب اس گناہ سے توبہ نہیں کریں گے تیسرے گناہ میں مبتلا ہوگا، اس گناہ سے توبہ نہیں کریں گے چوتھے گناہ میں مبتلا ہوگا، اور اس طرح سے انسان مکمل طور پر گناہوں کا مجسم بن جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں کے خاتمے کے لیے، اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ کرنے کے لیے آپ نے خاص طور پر انسانوں کی مدد کرنے کا بھی حکم دیا۔ رب کی نافرمانی آپ سے ہو گئی، رب کی اطاعت میں آپ سے کوتاہی ہو گئی تو رب کے بندوں کی مدد کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے آپ کے گناہوں کو ختم فرمائے گا۔ الصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ یہ انسان کے گناہوں کو ایسے ختم کر دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، پانی کے ذریعے جیسے آگ بجھائی جاتی ہے، اگر کوئی انسان گناہ کرے تو اللہ کے مجبور، غریب، فقیر ان بندوں کی مدد کیجیے، اللہ کے مجبور بندوں کی مدد کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے انسان کے گناہوں کو ختم کرتے ہیں۔ اور گناہ کرنے کی مثال، کوئی انسان گناہ کرتا ہے، کوئی انسان نیکی کا کام کرتا ہے تو
تو اس کی مثال اس طرح سے بتائی جاتی ہے، کہتے ہیں کہ جب انسان گناہ کر رہا ہو تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے وہ پہاڑ سے نیچے اتر رہا ہے۔ جب پہاڑ سے نیچے اترتا ہے تو ہر قدم کے بعد دوسرا قدم بہت تیز ہوتا ہے۔ جب پہاڑ اوپر سے نیچے اترتے ہیں تو اترتے ہوئے ایک قدم بڑھائیں تو دوسرا قدم اور تیز ہوتا ہے، تیسرا قدم اور تیز ہوتا ہے، چوتھا قدم اور تیز ہوتا ہے، آدمی لڑکنے لگتا ہے، اور جتنے قدم وہ آگے بڑھاتا ہے اتنی ہی پستی میں چلا جاتا ہے، اتنی ہی پستی میں چلا جاتا ہے۔ کہتے ہیں یہ گناہ کی مثال ہے کہ آدمی جب گناہ کرتا ہے تو دوسرا گناہ اس کے لیے اس پہلے کے مقابلے میں آسان ہوتا ہے، اس کے بعد تیسرا گناہ اور زیادہ آسان ہوتا ہے، اس کے بعد اور آسان ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ انسان گناہ کرتے کرتے انتہائی گناہوں کے دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ نیکی کی مثال ایسی ہے جیسے انسان پہاڑ پر چڑھ رہا ہو۔ جب انسان پہاڑ پر چڑھتا ہے تو ایک قدم کے بعد دوسرا قدم پہلے قدم سے مشکل ہوتا ہے، بڑی مشکل سے تھکاوٹ کے ساتھ وہ اوپر چڑھتا رہتا ہے، ہر قدم اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن جتنے قدم وہ اوپر چڑھتا ہے ہر قدم پر اس کو بلندی حاصل ہوتی ہے، ہر قدم پر بلندی حاصل ہوتی ہے۔ ایسے ہی انسان جب نیک کام کرتا ہے تو نیکیوں کے راستے میں انسان کو کٹھنائی ضرور آتی ہیں، پریشانیاں ضرور ہوتی ہیں، تھکاوٹ تکلیفیں یہ ضرور آتی ہیں، لیکن ہر نیکی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مقام کو بلند کرتا ہے۔ تیسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا یہ بہت ضروری ہے، اور خاص طور پر وہ افراد جو عقیدہ توحید کی دعوت دے رہے ہوں، وہ افراد جو توحید کی علم بردار ہوں، وہ افراد لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہوں، وہ افراد جو سمجھتے ہیں کہ ہم اس دنیا کے اندر سب سے اچھی جماعت کے افراد ہیں، وہ قوم جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے منتخب کیا ہوا ہے، جو جنتی ہیں، جو کبھی شرک نہیں کرتے ہیں، ہمیشہ رب کی اطاعت کرتے ہیں، بھلا اللہ کی عبادت کرنے والے اللہ کے بندوں کے ساتھ برا برتاؤ کریں؟ اللہ کو ماننے والے اللہ کے بندوں کے ساتھ برا برتاؤ کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے بالکل آخری ایام میں آپ نے زندگی کا خلاصہ 2 جملوں میں بیان کیا تھا۔ آپ نے کہا تھا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں اپنے خالق کی عبادت کرو، لوگوں اپنے خالق کی عبادت کرو اور اس کے مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، لوگوں اپنے خالق کی عبادت کرو اور اس کے مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، یہ زندگی کا خلاصہ ہے۔ لہذا اگر کوئی انسان خالق کی عبادت کرتا ہے لیکن اس کے مخلوق کے ساتھ برا برتاؤ کرتا ہے تو خالق کی عبادتیں اس کو آخرت میں جہنم سے نہیں بچا سکتی۔ خالق کی عبادتیں، اس کی نمازیں، اس کا روزہ اللہ کے بندوں کے ساتھ برے برتاؤ کی وجہ سے اس کو جہنم سے نہیں بچا سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دے کر صحابہ سے ایک مرتبہ کہا بھی تھا۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا اتدرون من المفلس، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ کنگال کس کو کہتے ہیں؟ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، مفلس کنگال تو وہ انسان ہوتا ہے جس کے پاس پیسے وغیرہ نہ ہو، دولت نہیں ہے، وہ انسان کنگال ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، کنگال اس کو نہیں کہتے ہیں، المفلس من یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ وحج، مفلس وہ انسان ہے جو کل قیامت میں اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا نمازیں لے کر، یعنی دنیا میں بہت نمازیں پڑھی ہوگی، روزے لے کر، اس نے روزے بہت رکھے ہوں گے، وزکاۃ، زکوٰۃ لے کر کہ دنیا میں برابر زکوٰۃ ادا کرتا رہا ہوگا، وحج، اور حج لے کر، یہ اتنی نیکیاں لے کر رب کے دربار میں حاضر ہوگا، ویاتی قد شتم ھذا، اور اس حالت میں آئے گا کہ فلاں کو گالی دیا ہوگا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، فلاں کا مال کھایا ہوگا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، فلاں کا خون بہایا ہوگا، وَضَرَبَ هَذَا، فلاں کو مارا ہوگا، اللہ کی عبادتیں کی ہوگی، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ سب کام کیے ہوں گے،
لیکن ساتھ میں کسی کو مارا ہے، کسی کو تکلیف دیا، کسی پر الزام لگایا، کسی کا خون بہایا، کسی کا مال لوٹا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مظلومین کو کل قیامت میں اس کے سامنے کھڑا کریں گے اور ان مظلومین سے کہیں گے آؤ آج ان سے اپنا بدلہ لے لو، اور وہ بدلہ نیکیوں کی شکل میں ہوگا، وہ بدلہ نیکیوں کی شکل میں ہوگا۔ اس کے پاس جو نمازیں ہیں وہ نمازیں انہیں دے دی جائے گی، جو روزہ ہے وہ انہیں دے دیا جائے گا، زکوٰۃ اور حج انہیں دے دیا جائے گا۔ پھر یہ لوگ کہیں گے اللہ اس نے تو بہت ستایا تھا، یہ بڑا بدبخت انسان تھا، میرے پڑوس میں رہتا تھا، میرا مالک تھا، میرا ساتھی تھا، میرے گھر میں تھا، میرے محلے کا تھا، میرا لیڈر تھا، میرا سرپرست تھا، میرا رہنما تھا، میرے ساتھ رہتا تھا، یہ بہت ستایا کرتا تھا، بڑا بدزبان انسان تھا، بدخلق انسان تھا، تو انہیں جتنی نمازوں کے ثواب مجھے دیے یہ پورا نہیں ہوا، مجھے یہ پورا بدلہ نہیں ملا، مجھے اور انصاف چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہے گا ٹھیک ہے آج تو انصاف ہونے ہی والا ہے، ہر ایک کے ساتھ انصاف ہوگا، لہذا اس کے پاس تو اب نمازیں نہیں رہ گئی، روزہ زکوٰۃ حج سب ختم ہو چکا، یہ سب تو دیا جا چکا، اب کچھ باقی نہیں رہا، لہذا اب آپ کے پاس جو گناہ ہے وہ گناہ اسے دے دو، آپ کے پاس جو گناہ ہے اب وہ گناہ اسے دے دو۔ وہ اپنے اوپر کا گناہ اس کے اوپر ڈال دیں گے، پھر وہ کہے گا اللہ اب میرا انصاف ہو گیا، اب مجھے انصاف مل چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کہیں گے فرشتوں سے جاؤ اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو۔ نبی نے فرمایا ھذا المفلس، اس کو کہتے ہیں کنگال انسان، یہ ہے کنگال انسان جو سمجھتا تھا کہ نماز پڑھتا ہوں میں بہت نیک ہو گیا، جو سمجھتا تھا کہ میں روزہ رکھتا ہوں بہت نیک ہو گیا، زبان کی حفاظت نہیں کیا، اپنے پیٹ کی حفاظت نہیں کی، اپنے اخلاق کی حفاظت نہیں کیا، اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا۔ یہ نمازیں، یہ روزے، یہ زکوٰۃ اگر اللہ کے بندوں کے ساتھ برا برتاؤ کیے جائیں گے سب تباہ ہو جائیں گے، یہ ساری چیزیں تباہ ہو جائے گی، کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں سب سے بہتر انسان وہ انسان ہے جو اچھے اخلاق والا ہو۔ نبی نے یہ نہیں کہا کہ جو نمازی ہو، جو روزے دار ہیں، آپ نے فرمایا خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں سب سے بہتر انسان وہ انسان ہے جو اچھے اخلاق والا ہو۔ اور پھر آپ کہتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے قریبی لوگوں کے لیے اچھا ہو، اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، وانا خیرکم لأہلی، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے بہت اچھا ہوں، اپنے گھر والوں کے ساتھ میرا برتاؤ بہت اچھا ہوتا ہے۔ میری بیویوں سے پوچھو، ہمارے رشتہ داروں سے پوچھو، ہمارے دامادوں سے پوچھو، ہمارے سسر سے پوچھو، ہمارے دوستوں سے پوچھو، ہماری بیٹیوں سے پوچھو، ان سب سے پوچھیے ہمارے اخلاق کے بارے میں۔ ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسی نے سوال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کان خلقہ القرآن، کان خلقہ القرآن، ان کے اخلاق کا کیا کہنا، قرآن پڑھیے آپ کو نبی کے اخلاق معلوم پڑیں گے، قرآن پڑھیے نبی کے اخلاق معلوم ہو جائیں گے۔ جب آپ غار ہرا سے پریشان ہو کر اب گھر میں پہنچتے ہیں اور اپنی بیوی سے کہتے ہیں میں نے کچھ عجیب و غریب چیز دیکھی ہے، مجھے چادر اڑاؤ، وہ چادر اوڑھ کر لیٹتے ہیں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں ان کے جوان شوہر کانپ رہے ہیں، پسینہ چھوٹ رہا ہے، گھبرائے ہوئے ہیں، تب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسلی دیتی ہوئے کہتی ہیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے محمد پریشان نہ ہوں، اے محمد پریشان نہ ہوں، انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق۔ اے محمد آپ کے اندر 5 بڑی صفتیں موجود ہیں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں جبکہ ابھی نبوت کا ان کے سامنے اظہار تک نہیں ہوا تھا، انہوں نے کہا تھا، یہ نہیں کہا کہ تم وہاں نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے، غار حرا میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جاتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پریشان نہیں ہونے دے گا۔ انہوں نے کہا انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہو، وتحمل الکل، آپ مجبوروں کا ساتھ دیتے ہو، وتکسب المعدوم، آپ بے سہارا لوگوں کی مدد کرتے ہو، وتقری الضیف، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہو، وتعین علی نوائب الحق، اور حق پر قائم رہنے والے لوگوں کا تعاون، ان کی مدد کرتے ہو۔ لہٰذا بندوں کے ساتھ
اللہ کے بندوں کے ساتھ جو اتنا اچھا برتاؤ کرتا ہو وہ رب العالمین ان کے ساتھ برا برتاؤ نہیں کرے گا۔ گھر کی خاتون نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق کی گواہی دی تھی، اور یہی چیز جب آپ بستر مرگ پر تھے، آخری ایام چند ایام گزار رہے تھے، آپ کبھی بے ہوش ہوتے تھے، کبھی ہوش میں آتے تھے، پھر بے ہوش ہوتے تھے، پھر ہوش میں آ جاتے تھے۔ جب ہوش میں آئے تب آپ نے کہا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ لوگوں خالق کی عبادت کرو، نماز پڑھو، لوگوں نمازوں کا اہتمام کرو، لوگ اپنے خالق کی عبادت کرو۔ وما ملکت ایمانکم، اور جو لوگ تمہارے ماتحت ہیں، تمہاری بیویاں ہیں، تمہارے بچے ہیں، تمہارے بھائی بہن ہیں، جن کے تم ذمہ دار ہو، ان سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری ایام میں یہ نصیحت فرمائی۔ اور اچھے اخلاق، محمد بن موسیٰ الخوارزمی نامی ایک حساب کے ماہر گزرے ہیں، انہوں نے حساب کے انداز میں اچھے اخلاق کا ذکر فرمایا ہے کہ اگر کسی کو اچھے اخلاق کو سمجھنا ہو تو کیسے سمجھ سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی انسان کے پاس اچھے اخلاق ہیں تو اسے 1 نمبر دے دیجئے، کسی انسان کے پاس اچھے اخلاق ہیں تو اسے 1 نمبر دے دیجئے، اور اس انسان کے اندر خوبصورتی ہے تو آگے 1 0 بڑھا دیجئے، 1 کے بعد 0 10 ہو گئے۔ اگر وہ آدمی صحت مند ہے تو 1 اور 0 بڑھا دیجئے، 100 ہو گئے۔ اس آدمی کے پاس دولت ہے تو 1 اور 0 بڑھا دیجئے، 1000 ہو گئے۔ جتنی صلاحیتیں، جتنی خاصیتیں موجود ہیں، 0 بڑھاتے بڑھاتے چلے جائیے۔ لیکن پھر اگر کبھی اس آدمی کے اخلاق خراب ہو جائیں تو 1 نکال لیجئے، اب زندگی میں کیا بچتا ہے؟ 0 0 0۔ کہتے ہیں اخلاق کو اگر سمجھنا ہو تو اس سے سمجھیے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اور کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف کرتے تھے۔ ہمیں اپنے اچھے اخلاق بنانے کی ضرورت ہے، اپنے زبان کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، اپنے عقیدے کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، اپنے معاملات کو اچھا بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ دھوکہ، یہ جھوٹ، یہ حسد، یہ نفرتیں، یہ عداوتیں، یہ ایک دوسرے کے درمیان میں یہ کسی طرح سے لڑائیاں کرنے کی سازشیں، یہ مسلمانوں کو برباد کر رہی ہیں۔ اس سے ہمارے معاشرے تباہ ہو رہے ہیں، اس سے ہماری قوم تباہ ہو رہی ہیں۔ اور خاص طور پر اپنی زبان سے لعن طعن نہ کریں، کسی کو بددعائیں نہ دیں۔ ہم بار بار پریشانی میں، مصیبت میں، غصے میں فوراً بددعائیں دینے لگتے ہیں، فوراً کسی کی بربادی کی بددعا، اور بسا اوقات تو ہم اپنی اولاد کی بربادی کی بددعا دیتے ہیں۔ ماں باپ بھی چھوٹے چھوٹے بچوں کو بربادی کی بددعا دیتے ہیں۔ کچھ تکلیف دے دیا، کوئی سامان پھینک دیا، گلاس توڑ دیا، کھانا گرا دیا، فوراً تیرا برا ہو، تو فنا ہو جائے، تو فنا ہو جائے، تیرا منہ کالا ہو جائے۔ انہیں اس طرح کی جو زبان استعمال کی جاتی ہے، نبی نے اسی زبانیں استعمال کرنے سے منع کیا ہے ماں باپ کو، اس لیے کہ تم بچپن میں بچوں کو ایسی بددعائیں دے رہے ہو بربادی کی، یہ جوان ہونے کے بعد جب تمہیں لات ماریں گے تو یاد رکھنا وہ تمہاری بددعاؤں کا یہ نتیجہ ہوگا، یہ تمہاری بددعاؤں کا نتیجہ ہوگا۔ کتنی بڑی عمر کے لوگ اپنے بچوں کی شکایتیں لے کر آتے ہیں کہ میرا بچہ میری مانتا نہیں ہے، میرا بچہ میرا فرما بردار نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ دودھ تم نے پلایا، بڑا تم نے کیا، انگلی پکڑ کر تم نے چلایا، سب کچھ تم نے کیا، اس کی آنکھیں تمہارے سامنے کھلی ہیں، اس کے کانوں کو تم نے بھرا ہے، بولنا تم نے سکھایا، چلنا تم نے سکھایا، پھر تمہارا نافرمان ہو گیا۔ وہ محلے والوں کا فرما بردار، وہ گلی والوں کا فرما بردار، وہ ایرے گہرے کا فرما بردار آپ کا کیوں نہیں بن سکا؟ وہ جس کے پاس 24 گھنٹہ وہ رہا کرتا تھا، آخر اس کی تربیت میں کوتاہی ضرور ہوگی، ضرور اس کی تربیت میں کوتاہی ہے، ضرور اس کے اخلاص میں کوتاہی ہے، ضرور اس کی زبان میں کوتاہی ہے کہ جس کے پاس بچہ مکمل ساری زندگی رہتے ہوئے اس کا نافرمان بنا ہوا ہے۔ محسوس ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ ہم بچوں کی تربیت میں بڑی کوتاہی کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، انہیں جانوروں کے ناموں سے پکارتے ہیں۔ بچہ کوئی گناہ کر جائے تو اس کا جو نام رکھا جاتا ہے اس نام کو چھوڑ کر جانوروں کے ناموں سے اسے پکارنے لگتے ہیں۔ غصہ جانور کا نام لیتے ہیں، زیادہ غصہ آتا ہے اور بدترین جانور کا نام لیتے ہیں۔ جب بچوں کو جانوروں کے ناموں سے پکارا جائے گا، ہم نے تو یہ سنا ہے کہ ناموں کا اثر ہوتا ہے، ہم نے تو یہ سنا ہے کہ ناموں کا اثر ہوتا ہے،
اور بچوں کے نام رکھتے ہوئے لوگ کہتے ہیں عمر نام رکھنا چاہتا ہوں، ابوبکر نام رکھنا چاہتا ہوں، عثمان نام رکھنا چاہتا ہوں تاکہ عثمان غنی کی طرح ہو جائے، عمر فاروق کی طرح ہو جائے، میں نبی کا نام رکھنا چاہتا ہوں، عبد الرحمن رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ ان ناموں کی مٹھاس ہے، ناموں کے اثرات ہوتے ہیں۔ اگر ہم بچوں کے زندگی میں جب بھی غصہ آئے بار بار جانوروں کے ناموں سے پکارتے رہیں گے تو یہ بچے اگر بعد میں جانور نہیں بنیں گے تو کیا بنیں گے؟ اسی لیے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تدعوا علی انفسکم ولا تدعوا علی اولادکم ولا تدعوا علی اموالکم ولا توافقوا من اللہ ساعۃ فیسأل فیہ عطاء فیستجیب لکم۔ لوگوں اپنے خلاف بد دعا مت کرو، میں برباد ہو جاؤں، یہ دیکھنے سے پہلے میں چلا گیا ہوتا، اللہ مجھے اٹھا لیں، اللہ میں بس ختم ہو جانا چاہتا ہوں، اس طرح کی جو باتیں تکلیف میں پریشانی میں کرتے ہیں، نبی نے فرمایا ایسا نہ کرو، اپنی اولاد کے خلاف بد دعائیں نہ کرو، اپنے مال کے خلاف بد دعائیں نہ کرو، اس لیے کہ پتہ نہیں جس وقت آپ بد دعا کا جملہ استعمال کر رہے ہوں اور شاید وہی دعا کی قبولیت کا وقت ہو جائے، شاید وہی دعا کی قبولیت کا وقت ہو جائے، آپ غفلت میں غصے میں وہ کہہ دیتے ہیں اور وہ آسمان پر چلا جاتا ہے، رب العالمین اسے قبول کر لیتا ہے، ساری زندگی برباد ہو جاؤ گے، ساری زندگی خون کے آنسو رونا پڑے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبانوں کا صحیح استعمال کرو، کفوا السنتکم ان اردتم ان تسلموا فکفوا السنتکم عن اعراضهم وکفوا بطونکم عن اموالهم وکفوا ایدیکم عن دماء الناس۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو اپنی زبانوں کی حفاظت کرو، اپنے پیٹ کی حفاظت کرو، اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بہترین زندگی عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو متقی و پرہیزگار بنائے، اللہ ہمارے دلوں میں اس کا خوف پیدا فرمائے، ہمیں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو حرام روزی سے محفوظ رکھیں۔ اللہ ہمیں جب بھی ہم سے کوئی گناہ ہو معافی مانگنے، توبہ کرنے، معذرت چاہنے، اپنے گناہوں پر شرمندگی کا مظاہرہ کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہم سب کو گناہوں سے محفوظ رکھیں، اللہ ہماری زبانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں اچھے اخلاق والا انسان بنائے، بدخلقی سے، برے اخلاق سے، لوگوں کے ساتھ برے معاملات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔